ناظرین دل تھام کے بیٹھیے، میں آپ کو بڑی بڑی خبریں دے رہا ہوں، بڑی بڑی خوشخبریاں دے رہا ہوں، اور یہ خوشخبریاں آپ کچھ تو سن رہے ہیں، ان کی میں اعداد و شمار دے رہا ہوں، ان کی ایگزیکٹ لوکیشنز بتا رہا ہوں۔ تو اب چلتے ہیں ان خوشخبریوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں گیس اور تیل کے اتنے ذخائر ہیں کہ آپ واقعتاً حیران ہو جائیں گے، اور شاید آپ کچھ چیزوں پہ آپ کو یقین بھی نہ آئے۔ تو اگر یقین نہ آئے تو پھر آپ میرے اس ویلاگ کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس پہ کچھ سوالات پیدا ہوں گے، اور ان سوالات کا جواب میں ساتھ ساتھ دوں گا۔ تو میرا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ میں کتنا خوش ہوں آج، اور اس لیے خوش ہوں کہ یہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی خبریں ہیں، بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی اگلی جنریشنز کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑی خبریں ہیں۔ تو سنتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہ جو کہا جاتا تھا، کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے۔ اور اس کی جو پہلی دلیل آپ کو دوں، گو کہ اس کو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا دلیل ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے تو غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اگر ٹرمپ بیٹ کر رہا ہے پاکستان پہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ بلف تو نہیں کر رہا نا۔ پاکستان کے ساتھ تو چلو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دو نمبری کر سکتا ہے، ہمیں بہلا سکتا ہے، ہمیں بہکا سکتا ہے۔ یہ بہلاوے اور بہکاوے آگے جا کے میں بتاؤں گا ہوتے رہے ہیں یہ تاریخ میں ہمارے ساتھ، لیکن وہ ظاہرہ اپنے ساتھ کیوں جھوٹ بولے گا، اور وہ بھی انڈیا جیسی ایک بڑی اکانومی، بڑے ملک کو نظر انداز کر کے اس کو صلواتیں وہ کیا ہوتی ہیں، مطلب انورٹڈ کاما، وہ کہ اس کو پوری باتیں سنا کے تو وہ ہماری تعریفیں کر رہا ہے اور ہمارے ریسورسز کی باتیں کر رہا ہے، تو کیا وہ اتنی غلط ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہو سکتا ہوں۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو تحقیقاتی اداروں نے، اور جو معدنیات اور جو تیل اور گیس کے ذخائر اور دولت کو پہچانتے ہیں، نکالتے ہیں، اور ان کو لیبارٹریز میں پرکھتے ہیں، باتوں سے نہیں، میں ان کی باتیں اب آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس، تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں، وہ ان کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا 8,27,268 مربع میل، میں نے ایسے کیا ہے تو یہ مربع میل ہوتا ہے، تیل اور گیس ہے اتنے بڑے ایریا میں۔ اچھا، اب یہ کہاں کہاں پہ ہے، اور یہ جو رپورٹس ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ امریکی ادارے اور پاکستان کے اداروں نے مل کے ان کو جانچ کیا ہے، اور ان کی لیبارٹری رپورٹس ہیں، اور یہ کنفرم رپورٹس ہیں۔ پاکستان کی ساحلی، یعنی کہ جو سمندر کے ساتھ والی پٹی، اور اس کے ساتھ بہت ساری دوسری حدود، صرف پٹی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے علاقے، اور ایون پاکستان کے ریگستانی علاقے جو ہیں وہ اب میں آگے جا کے بتاؤں گا وہ کون سے ہیں، اور پہاڑی علاقے اس تیل گیس کے ذخائر سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں 282,000 ارب کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ہیں، اور 586,000 کیوبک فٹ، یہ میں نے پہلے دو قسم کی گیس ہوتی ہے، ایک گیس جو ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، ایک گیس ہے اسے شیل گیس کہتے ہیں۔ اسی طرح پیٹرول یا تیل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تیل وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایک تیل ہوتا ہے اس کو بھی شیل آئل کہتے ہیں۔ اب یہ جو شیل آئل ہے یہ گہرائی پہ ہوتا ہے، یہ زیادہ گہرائی پہ ہوتا ہے، اس کو نکالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سرمایہ کاری زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی مشینری چاہیے ہوتی ہے جو امریکہ کے پاس ہے، اور باقی ملک جو ہیں وہ اس شیل گیس کو آپ آج تک نہیں نکال سکے۔ امریکہ
کے پاس سب سے بڑے ذخائر ہیں شیل گیس اور شیل کے تیل کے، تو وہ ان کو نکال رہا ہے. تو اس کا تجربہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ذخائر ہیں. اچھا، یہ اب دو طرح کی میں اب آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. ایک گیس اور تیل وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم جس سے واقف ہیں. ایک وہ جو بہت نیچے ہوتا ہے، جو ہم نہیں نکالتے، امریکن سے نکالتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں پاکستان میں ہیں. اب میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ 282,000 کیوبک فٹ وہ گیس ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور 586,000 کیوبک فٹ شیل گیس ہے جو بہت نیچے جا کے ہے، وہ اس کے ذخائر بھی موجود ہیں. اب آتے ہیں جو تیل ہے، جو تیل ہے وہ کتنے ہیں. تیل جو ہے وہ 27 ارب بیرل تیل کے ذخائر پاکستان کے پاس ہیں. 27 ارب بیرل. اور 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے؟ 1000 بیرل کا. تو 27,000 ارب بیرل جو ہے وہ ہمارے پاس تیل ہے. تو تیل کے ذخائر جو ہیں وہ ملک میں، وہ تیل جو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہیں 27 ارب بیرل کے ذخائر ہیں ہمارے پاس. اور جو شیل آئل ہے، جو میں نے کہا کہ زمین کے بہت نیچے ہوتا ہے، جس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ہیں 221 ارب بیرل، یعنی کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. اچھا، اب باتیں ہیں اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ کہاں کہاں موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ جو عام تیل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم نکالتے ہیں، جو ہمارے باقی ملک سعودی عرب، ایران اور باقی نکالتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں 2 ارب بیرل ہے خیبر پختونخوا میں، اور 46,000 ارب کی گیس کے ذخائر ہیں. یہ میں آپ صوبہ وائز بتا رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں تیل کتنا ہے؟ 2 ارب بیرل. اور گیس کتنی ہے؟ 46,000 ارب گیس کیوبک فٹ میں ہوتی ہے یہ. اچھا، خیبر پختونخوا میں ابھی تک یہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم ہے. ابھی اس کا 73% خیبر پختونخوا جو ہے وہ چیک ہی نہیں ہوا کہ اس میں کیا کیا ہے. اچھا، بلوچستان میں 31 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل ہے جو ہم نے ابھی نہیں نکالا. 29,000 کیوبک فٹ گیس اور ہے، کیونکہ بلوچستان سے ہم بہت سی گیس نکال چکے ہیں، لیکن 29,000 کیوبک فٹ گیس ابھی اور ہے. اچھا، یہ تھا بلوچستان. اب ہم چلتے ہیں صحرائی علاقے کی طرف. رن آف کچھ کا جو علاقہ ہے اس میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں. یہ رن آف کچھ کون سا ہے؟ راجستھان کے ساتھ، اور یہ انڈین راجستھان سے اس طرف. اس میں ہمارا گوٹکی ہے، سانگڑ ہے، سکھر ہے، پھر بہاول نگر اور رحیم یار خان، اور ادھر آ کے بڑا عجیب ٹرن ملتا ہے، وہ ہمارا قصور بالکل ساتھ لاہور کے. یہاں پہ گیس کہی جا رہی ہے کہ ہیں. اب اس سرحدی علاقے میں جو میں نے آپ کو بتایا رن آف کچھ والا، اس میں 5 لاکھ بیرل یومیہ تیل نکل سکتا ہے. 5 لاکھ بیرل روزانہ کا نکل سکتا ہے. اور بھارت جو ہے وہ وہاں سے اس پار وہ اس تیل کو نکال رہا ہے. پاکستان شیل گیس اور شیل تیل تیار کرنے والا 19واں بڑا ملک ہے. اور یہ تمام ذخائر اگر آپ ملائیں جو میں نے آپ کو دونوں گیس اور دونوں تیل کے بتائے ہیں، تو پاکستان چوتھے نمبر پہ دنیا کا لارجسٹ، دنیا کا چوتھے نمبر کا ملک ہے جس کے پاس تیل اور گیس کے اتنے ذخائر ہیں. یہ صرف تیل اور گیس کی بات ہو رہی ہے. ابھی باقی باتیں تو میں پھر بعد میں اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ اتنا بڑا جو ہمارے پاس ذخائر ہیں، اس پہ آپ کا سوال بہت لازمی ہے، اور آپ بالکل یہ اس پہ حق بجانب ہوں گے کہ آپ کہیں کہ یار آپ اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، تو ہمیں تو 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ سب باتیں کیوں نہیں پتہ چلی؟ یہ اب بھی کیوں اچانک سے پتہ چل رہی ہیں؟ تو اس کی ایک ریزن تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ بھائی امریکہ نے بتایا ہے، امریکہ جانتا ہے، سب جانتا ہے. ظاہر ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے وہی جانے گا، اور اس نے یہاں پہ ہمارے ساتھ مل کے سروے کیے ہیں.
اور ایک یہ میں آپ کی مبالغہ یہ بھی کچھ لوگوں نے پھیلایا کہ پاکستان کو کچھ پتہ نہیں تھا، امریکیوں نے جب یہاں حملہ کیا افغانستان پہ تو اس دوران انہوں نے کو پتہ چلایا اور انہوں نے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں سب پتہ تھا. ہمارے ساتھ لوگ مل کے یہ سارے کام کر رہے تھے. اور ابھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا کہ 2015 کی پریس ریلیز ہے ہمارے آئل اینڈ گیس ڈپارٹمنٹ کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذخائر موجود ہیں ہمارے پاس، شیل گیس کے بھی، شیل تیل کے بھی، اور باقی جو گیس اور تیل ہے اس کے بھی. وہ اس میں مان رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ بعد میں 2018 کی بات ہے، یہ 4 اگست 2018 کو ایک نگران وزیر تھے، ان کا نام تھا جی حسین ہارون، عبداللہ حسین ہارون. انہوں نے آگے ٹی وی پہ کہا کہ جی ہمارے پاس، ہم چوتھے بڑے لارجسٹ، ہمارے پاس یہی والی بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں اور وہ ایران کی سرحد کے ساتھ پاکستان کے اندر. تو اگلے 4 دن کے اندر 8 اگست کو ایک نام لیے بغیر منسٹری کی طرف سے تردید آ گئی اس کی کہ نہیں جی یہ ان کو کیا پتا ہے، یہ تو ہمیں فضول سی بات ہے، ابھی تو ہم نے ان کی طرف جانا ہے، چیک کرنا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس 2019 میں وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اور پھر وہ دعویٰ الٹا ان پہ پڑ گیا. تو دراصل دعویٰ ٹھیک تھا، وہ غلط نہیں تھا. اب دیکھیں، اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ پھر کون تھا جو روکتا تھا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا تب سے ہمیں روکنے والے ہاتھ زیادہ ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا ہاتھ کوئی نہیں تھا. وہ جو تیل نکال رہے تھے اس خطے میں ہمارے ارد گرد اور کچھ دور، اور جو آج ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں تیل ہے، یہ سارے ہاتھ ہمیں روک رہے تھے. یہ سب ہاتھ ہمیں روکتے تھے کہ یہ تیل نہیں نکالنا، اس طرف نہیں آنا. ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. آج بھی نکالے گا تو امریکہ نکالے گا، آج بھی نکالے گا تو کوئی اٹلی کی یا کوئی اور کسی بڑے ملک کی جو کمپنی ہے وہ نکالے گی، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اور باقیوں کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا. انہوں نے کون سا خود نکالا، ان کے لیے بھی یہی لوگ آ کے انہوں نے نکالا تھا عربوں میں، اور یہ ایران اور باقی سب. لیکن ہمیں روکتے رہے، اور ہمیں روکنے والے اس وقت بھی یہی ہاتھ تھے. تو آج وہ کیوں؟ اب اگلا سوال کا جواب میں آپ کا جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ پھر آج کیا مسئلہ ہے، آج وہ ہاتھ کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے کہ آج پاکستان نے اپنا ہونا منوایا اور پاکستان نے بتا دیا ہے کہ وہ اس خطے میں ہے، اس کو اب زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا. اور جیو پولیٹیکل جو عالمی سطح پہ جو بیلنس ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اب امریکہ کے پاس سب کچھ نہیں ہے، اب شفٹ ہو رہا ہے، اور ہم اس شفٹنگ سائڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ چائنا کی طرف. تو اب امریکہ کو ہوش مندی سے کام لینا ہے. اب امریکہ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے تو کاروبار کرنا ہے، دبا کے رکھنے والی پالیسی اب ختم. تو یہ وجہ ہے دراصل. اب آپ میرا خیال ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب امریکہ ہمارے ہاں جو موجود ذخائر ہیں نہ صرف ان کا بتا رہا ہے بلکہ ان کو نکالنے آ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب پاکستان کو زیادہ دیر دبا کے نہیں رکھا جا سکتا. اب یہاں سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مل کے کرنا ہے. اور ہم نے جو بیلنس قائم کیا ہے چین اور امریکہ کے درمیان، یہ بھی دنیا میں ایک علیحدہ ہی مثال ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ جو معدنیات سے متعلق ہوگی، یعنی کہ تیل اور گیس کے علاوہ کیا کیا ہے اور کہاں کہاں ہے، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.